اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے مکۃ المکرمہ لے کر گئے، مکۃ المکرمہ لے کر گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں جب ہم مکۃ المکرمہ گئے نا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں 56 حج کیے ہیں، 56 حج کیے ہیں، اور بعض روایت میں 50 آتی ہیں کہ 50 حج کیے ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے 55 حج کیے ہیں، 55 حج اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں۔ جب بھی حج کا موقع آتا اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں، جب بھی حج کا موقع آتا۔ کہہ رہے کہ میں 16 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ گیا، والد گرامی کے ساتھ، اور جب والد گرامی کے ساتھ گیا تو میں مسجد حرام شریف میں بیت اللہ شریف کے اندر پہنچا نا، جب میں تو میں نے دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، ایک حلقہ، اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان لوگوں کو حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں پڑھ کر۔ میں نے اپنے والد گرامی سے 16 سال کی عمر میں عرض کی کہ اے ابا جان یہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث ہے جو لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں۔ عبداللہ بن حارث ہیں، اور حدیث کیسی ہے؟ طلباء سنیں، طلباء کے لیے بھی بڑی زبردست ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو عالم دین بنائے تو کھائے گا کہاں سے؟ دین سیکھے گا تو بنے گا کیا؟ دین سیکھے گا تو اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث پاک بیان کر رہے تھے نا، امام اعظم کہتے ہیں میں نے وہ حدیث پاک سنی، میں نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا قول آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دین فقہ حاصل کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے اس کے سارے معاملات لے لیتا ہے، اس کے مقاصد اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر ایسے شخص کو جو اپنی زندگی دین کے لیے وقف کرتا ہے، دین اسلام کے حصول کے لیے وقف کرتا ہے، اور جو شخص دین فقہ کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، فرمایا کہ رب وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا اس بندے کا، وہاں سے رزق دیا جاتا ہے، اور وہ حقیقت بات ہے۔